السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وقال اللہ تبارک وتعالی فول وجہک شطر المسجد الحرام وقال اللہ تبارک وتعالی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال الله تبارك وتعالى ولتجدنهم أشد عداوة للذين آمنوا اليهود وقال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں دینی بھائیوں، سن ہجری 1445 اسلامی سال کا چوتھا عظیم القدر مہینہ ربیع الثانی چل رہا ہے۔ ایک عشرہ مکمل گزر چکا ہے۔ اس وقت میں نے قرآن مقدس کے الگ الگ مقامات کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے ایک روایت، مختلف مقامات کی آیات اور ایک روایت میں تینوں مضمون جو جمع کیے ہیں پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ان آیات میں اور روایت میں دنیا کے 3 مقدس مقامات اور دنیا کی 3 مقدس مساجد جو بہت بڑے فضل و کمال، ثواب، درجات کی بلندی کا باعث اور جس سے تعلق اور محبت ایمان کی علامت قرار دے دی گئی، وہ ہے مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر طور پر تینوں مقدس مقامات کا تعارف اور بطور خاص مسجد اقصی، مسجد بیت المقدس اور آج تقریباً
20 दिन होने जा रहे हैं। सैहूनी इंतहाई खतरनाक जालिम तागूती ताकत 78 साल से जिन्होंने अर्द फलस्तीन पर इंतहाई गासिबाना कब्जा कर रखा है, जिसको कुरान कहता है वलतजीदन्नहुम अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद। ऐ पैगंबर, जरूर भी जरूर मुसलमानों के इंतहाई खतरनाक तरीन दुश्मन पूरी दुनिया में अगर आप किसी को पाओगे तो वो यहूदी। ये कुरान का अटल फैसला है। मालूम ये हुआ फलस्तीन का मकबूजा इलाका जो बहुत कम बाकी रह गया, जिसमें 25 लाख मुसलमान सैहूनी ताबूती दज्जाली कारिंदों के मुकाबले में तकरीबन 13 मरतबा उजड़ी 18 मरतबा उजड़ी हुई बस्ती हुई जमीन पर 19वीं मरतबा उजाड़ी जा रही है। और सीना तान कर जिनके मर्द, जिनकी औरतें, जिनके बच्चे आज उस अर्द फलस्तीन की हिफाजत कर रहे हैं केवल अव्वल की, वो तमाम मुसलमानों का मुश्तरका फरीजा और पूरी कायनात की तरफ से केवल अव्वल की हिफाजत में कुर्बानी देने वाला फलस्तीन, उसकी बैतुल मुक़द्दस और इस कौम का कदर तारीखी पस मंजर और बिलखुसूस 1948 और 1967 में इन पर जो जुल्म खेला गया और अभी 19 दिन में जो मजालिम इन पर ढाले गए, उसका कदर तहकीकी जायजा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। देखिए, अन्नल अर्द लिल्लाह, जमीन अल्लाह की, किसी की नहीं। अन्नल अर्द लिल्लाह, सारी जमीन का मालिक अल्लाह है। युरिथुहा मन यशा, वो जिसे चाहता है बसा देता है, ये अल्लाह का फैसला है। मिल्कियत अल्लाह की है, किसी और की नहीं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम में एक नमाज 1 लाख, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में 50,000, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50,000, और इसकी तफ्तीश भी अल्लाह ने लिखी। और मुसलमान महल्ले की मस्जिद में एक नमाज अदा करे 25 नमाज, मस्जिद जामे में अदा करे 500 नमाज, अपने घर में अदा करे 1 नमाज, और मस्जिद हराम में 1 लाख, मस्जिद अक्सा में 50,000 और मस्जिद नबवी में 50,000। दुनिया के 3 मुकद्दस मकामात का मैं बहुत ही इजमाल में तारुफ कराता हूं। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, कायनात की धरती में सबसे पहले अल्लाह ताला शानुहू की इबादत के लिए जो मस्जिद बनाई गई वो मस्जिद काबतुल्लाह, इसको मस्जिद कहते हैं, इसको काबतुल्लाह कहा जाता है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, रूए जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए जो पहला घर बना वो मक्का शहर में है, जिनको बैतुल्लाह कहा जाता है। इसका नाम बैतुल्लाह है जो कुरान में मज़कूर। रूए जमीन का आगाज इसी बैतुल्लाह से हुआ। अल्लाह ताला शानहू ने फरिश्तों से जन्नत के सुर्ख याकूत की ईंटें रखवाई, ऐन उसी जगह जो जमीन का पानी का परपोटा था, और यहां बैतुल्लाह का संगे बुनियाद पड़ा। बैतुल्लाह का संगे बुनियाद यहां पड़ा। इमारत का पहला ईंट अल्लाह की तरफ से जन्नत की सुर्ख याकूत की सूरत में उतारी गई। इसीलिए कुरान करीम में
مکہ کو اول عالم، مکہ کو عین عالم، اور مکہ کو وسط عالم، اور کعبۃ اللہ کو عین عالم، وسط عالم، اور پوری کائنات کا بیچ کا حصہ اس کو قرار دے دیا گیا۔ تو زمین بننے کا آغاز جنت کی سرخ یاقوت کی اینٹ سے بیت اللہ سے ہوا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے چاروں طرف مسجد نما عمارت، اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ اس میں مطاف بھی آ گئے اندر میں، اور اس کے چاروں طرف جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اے پیغمبر، جب آپ مکہ مکرمہ میں ہو، نماز کا وقت آ جائے، اب اس کا رک کر کے نماز ادا کرو۔ اور اے مسلمانوں، تم دنیا کے چپے چپے کونے کونوں سے سمت کعبہ کا رک کر کے تم نماز ادا کرو، کوئی مغرب میں، کوئی مشرق میں، کوئی جنوب میں۔ جیسے مدینہ المنورہ کا قبلہ جانب شمال میں پڑتا ہے، ہمارا قبلہ جانب مغرب کے اندر پڑتا ہے، تو کوئی عین کعبہ مکی کا مقیم عین کعبہ کا رخ کرے گا، اور کائنات میں پھیلے ہوئے مسلمان سمت کعبہ کا رخ کریں گے۔ اسی لیے وہاں گول نماز پڑھی جاتی ہے عین کعبہ کا رخ کرتے ہوئے، اور پوری کائنات میں سے سمت کعبہ کا رخ کر کے اس جہت کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، اور پوری کائنات کی زمین انسانوں کے لیے سجدہ بنا دی گئی۔ روئے زمین پر اللہ کے عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا، زندگی میں ایک مرتبہ اس کا حج کیا جاتا ہے، اور اپنی بساط کے مطابق جتنی اللہ توفیق دے، بعد کے تمام حج نفلی ہیں۔ مالدان صاحب استطاعت 5 سال میں ایک مرتبہ عمرہ کرے، یہ اس کے لیے افضل ہے، ورنہ حج و عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن 5 سال سے کا وقفے کے بعد اگر کرے صاحب استطاعت تو اس کو اختیار ہے۔ روئے زمین پر اللہ کے عبادت کے لیے جو گھر کعبہ بنایا گیا، النظر الی الکعبۃ محض الایمان، اس کو دیکھنا پکے مومن ہونے کی علامت ہے، جس پر اللہ کی ہر وقت رحمت برستی رہتی ہے۔ جو لوح محفوظ کے نیچے کعبۃ اللہ، بالکل اس کے نیچے اوپر آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ لوح محفوظ، اور بالکل اس کے نیچے کعبۃ اللہ زمین پر جو کہ قبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ صرف میں کعبۃ اللہ کے فضائل ذکر کروں گا، اس کو دیکھنے سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پہلی نظر جب کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے، اور اس وقت اس سفر میں جو آدمی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد، اور بیت اللہ کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی، لیکن 5 تعمیریں مشہور ہیں۔ حضرت آدم سے پہلے فرشتوں نے 2000 برس پہلے اس کی تعمیر کی، جبکہ آدم دنیا میں نہ تھے، اس سے 2000 برس پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور آدم سے پہلے فرشتوں نے 2000 سال تک بیت اللہ کا طواف کیا زمین پر۔ لوح محفوظ میں تو روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں بیت معمور کا، اور جو ایک مرتبہ کرے زندگی بھر کبھی بھی دوسری مرتبہ اس کا نمبر نہیں لگتا ہے۔ اتنے فرشتے آسمانوں میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تحلیل میں ہمہ وقت مصروف ہے۔ 2000 سال پیشتر آدم سے پہلے اس کی تعمیر ہوئی، اور 2000 سال تک فرشتوں کا طواف اس گھر کو رہا، گھیرے رہا۔ پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر آدم کے اور 5 پہاڑوں سے پتھر لیے گئے، جبل لبنان، جبل زیتون، اس طرح جبل ہیرا، 5 پہاڑوں سے
पत्थर लेकर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर, कायनात का अबुल बशर, इंसानियत के हाथ पहली तामीर फरिश्तों के बाद हजरत आदम से हुई। तीसरी मशहूर तामीर खलीलुल्लाह इब्राहिम और इस्माइल से है, जिसका जिक्र कुरान करीम में है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तीसरी तामीर अरब के जाहिलों ने कौम कुरैश ने की। चौथी तामीर अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने, और पांचवी हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने। इसके अलावा भी तामीरात आमतौर पर तारीख में लिखी गई है, लेकिन 5 तामीरात बहुत मशहूर है। फरिश्तों की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की, कौमे जमाना जाहिलियत में अरबों की, और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी की। अल्लाह ताला शानहू ने हजरत इब्राहिम की दुआएं कबूल फरमाई। इसमें एक दुआ ये है, ऐ अल्लाह, इस घर की तामीर के बाद लोगों की कुलूब इस घर की तरफ उचक ले। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं की कबूलियत हर अदा अल्लाह ने कबूल कर ली, और कायनात का हर मुसलमान कैसा ही हो, लेकिन उसका दिल काबतुल्लाह की तरफ हर वक्त लगा रहता है। हजरत इब्राहिम की दुआ का समारा है। लिहाजा हर इस्तिताअत वाले इंसान को अपनी पहली फुर्सत में हज के जरिए से या उम्रे के जरिए से उसका कस्द करना, ज़ियारत और इबादत की नीयत से सफर करना, ये बहुत पसंदीदा करार दे दिया गया। और दुनिया की 3 मस्जिदों के लिए और 3 मस्जिदों में इबादत के लिए स्पेशल सफर कर सकते हैं। एक मस्जिदुल हराम, एक मस्जिद अक्सा, एक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां हज के अफ़आल करने के बाद इंसान को हाजी और उमरा के अफ़आल करने के बाद इंसान को मुअतमिर कहा जाता है। और इबादत और ज़ियारत की नीयत से कस्द करने के बाद यह आदमी गुनाहों से ऐसा मासूम हो जाता है जैसा कि आज मां के पेट से पैदा हुआ। यहाँ की हर नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। और इस सरजमीन के अंदर अल्लाह ताला ने अजीब किस्म की तासीर रखी। ये तो हो गया काबतुल्लाह। और दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम के सिलसिले में मुख्तसर गुजारिश है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद काबा। लमस्जिदुन उस्सिसा अला इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। आयत से शरह हदीस कर रही है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इसके बाद दुनिया में दूसरा अल्लाह का घर कौन सा? दूसरे नंबर का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा ये दुनिया में दूसरे नंबर की जगह है, यानी दुनिया में अल्लाह का दूसरा घर मस्जिद अक्सा है। इसकी तफसीलात आप देखेंगे। फिर अबू ज़र ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद हराम जो मक्के में है, मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन में है, दोनों के दरमियान में फासला कितना है? 40 साल। काबतुल्लाह दुनिया की पहली मस्जिद और सेकंड मस्जिद के दरमियान में 40 साल का फासला है। 40 सना 40 साल का फासला है। इन 2 मसाजिद के बाद फरमाते हैं कुरान करीम ने लमस्जिदुन
أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ایک قول یہ ہے کہ یہ مسجد نبوی کے بابت آیا، ایک قول یہ ہے کہ یہ مسجد قباء کے بابت آیت نازل ہوئی، اس لیے کہ قباء والے پیشاب پاخانہ سے فراغت کے بعد پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، بعد میں پانی سے استنجا کرتے تھے، لہذا ان کی صفائی کی پاکیزگی کی تعریف قرآن نے بیان فرمائی. البتہ دو صحابی کا آپس کے اندر اختلاف ہوا. لمسجد اسس علی التقوی سے کون سی مسجد مراد؟ فرمایا مسجد نبوی. وہ کہتے ہیں مسجد قباء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اس سے میری مسجد یعنی مسجد نبوی مراد ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تعمیر کی سنگ بنیاد رکھی. مسجد نبوی کی خصوصیت یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں قباء، مسجد جمعہ، اس کے بعد تیسرے نمبر کی یہ مسجد ہے حجاز مقدس کی. آپ جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے قباء میں، اور اس طرح جمعہ کا دن آ گیا تو آپ نے مسجد جمعہ اور اس کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی. اس مسجد کی فضیلت یہ ہے جو آدمی اس میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں صراحت 1000 کی ہے اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، یعنی 50,000 نماز کا ثواب مسجد نبوی میں ملتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور فضیلت، جو آدمی مسجد نبوی 40 نمازیں بغیر تکبیر اولا فوت ہوئی ادا کرے کتبت لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. 2 پروانے ملتے ہیں، یہ جہنم سے پاک ہو گیا، یہ نفاق سے پاک ہو گئے. یہ مسجد نبوی کی فضیلت. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ بنیاد ڈالی، جہاں کی نماز 50,000 نماز کا درجہ لے لیتی ہے، جہاں کی 40 نماز پر 2 پروانے نصیب ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب نبوی میں امامت کا فریضہ انجام دیا. آقا کے بعد 2.5 سال سیدنا ابوبکر صدیق نے محراب الصدیق میں نماز کا فریضہ انجام دیا، جہاں بالکل ممبر شریف ہے جس کے بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منبری علی حوضی، میرا ممبر میری حوض کوثر پر ہے. منبری علی ترعۃ من ترع الجنہ، میرا ممبر جنت کی سیڑھی پر ہے. اسی لیے پورے ورلڈ میں جتنے بھی ممبر مسجدوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن مسجد کعبۃ اللہ کے سمیت، مسجد حرام کے سمیت دنیا میں جتنے بھی ممبر پائے جاتے ہیں، مسجد نبوی کے ممبر کا خوبصورتی میں، حسن منظر میں، پرکشش ہونے میں اور روحانی اور جسمانی بے شمار فوائد کے برابر دنیا کا اور کوئی اس کا ثانی اور دوسرا کوئی ممبر نہیں، جو 13 سیڑھیوں پر مشتمل ہے، جس پر خطیب جمعہ کے دن بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اور اس مسجد نبوی کے ممبر کی ایک عجیب خصوصیت روایت میں 2 باتیں فرمائی. یا حوض کوثر پر اس کی بنیاد پڑی ہے، یا جنت کی سیڑھیوں کے اوپر وہ قائم کیا گیا ہے. خالی مسجد نبوی کو بیان کرتے ہیں. توسیع مسجد نبوی اور توسیع حرمین شریفین متعدد مرتبہ ہوئی ہے، ایک الگ عنوان ہے. تیسرا موضوع بحث جیلیس، یروشلم، ایلیا، بیت المقدس، ایک چیز کے ساتھ نام بیان کیے. 35 صدیاں گزر چکی، یعنی 3,500 سال، لیکن 1900 سال
حضرت داؤد سے لے کر آج تک جس کی تاریخ محفوظ ہے، حضرت داؤد سے پہلے 33 صدیوں میں سے 3300 سال میں سے 1900 بعد کر دو، اس سے پہلے کی تاریخ غیر محفوظ، البتہ ہسٹری میں 9000 سال پرانا خطہ زمین کا جیلیس ہے، جس کو حضرت داؤد نے یروشلم کہا، جس کا ترجمہ دارالامان ہوتا ہے۔ عبرانی زبان داؤد علیہ السلام کی تھی، انبیاء بنو اسماعیل کی زبان عربی تھی، انبیاء بنو اسرائیل کی زبان عبرانی تھی، اور توریت کی زبان بھی عبرانی تھی۔ تو عبرانی زبان میں یروشلم کہتے ہیں، یہودی بھاشا کا لفظ نہیں ہے، نبیوں کی بھاشا کا لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ دارالامان سے ہوتا ہے، امان کا گھر۔ مختصراً یہ 33 صدیاں اس خطے پر گزر چکی، اور 1900 سال اس مقدس مقام کی تاریخ ان کتابوں میں جو آج ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے، 1900 سال سے اس کی تاریخ محفوظ۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بیت اللحم شہر میں پیدا ہوئے۔ ایک شہر کا نام بیت اللحم ہے، ایک شہر کا نام اسکلان ہے، ایک شہر کا نام لبیب ہے۔ یہ تمام شہر ہیں جو فلسطین کے اطراف میں ہیں۔ تقریباً 58 مرتبہ شہر اجاڑ دیا گیا، جن کے شہداء کی تعداد جو کتابوں میں محفوظ ہے مسلمان شہداء کی، وہ تقریباً 1.5 کروڑ سے تجاوز کر جاتی ہے، جو رجسٹروں میں ہے۔ آج 19-20 دن گزر چکے، 7,500 فلسطینی شہید کر دیے گئے، جس میں 2000 ایک دن سے لے کر 14 سال کے بچے بھی ہیں۔ ابھی کے تازہ ترین حقائق جن پر کذب اور جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں، مدلل مستند شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ زندہ ہے پاکستان میں۔ عالمی سطح سے پورے ورلڈ کی قیادت مکہ مکرمہ سمیت مسجد منورہ سمیت کر رہے ہیں علامہ تقی عثمانی، جو حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب کے فرزند ارجمن، جن کے ایک بھائی رفیع عثمانی زندگی پر محاذ میں نکال دیا مجاہدین کے ساتھ، اور یہ تقی عثمانی ورلڈ کے عالمی سطح کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے حقائق، ان کی زبان سے نکلے ہوئے ارشادات ایک دم ٹھوس مستند باتیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 33 صدیاں گزر چکی، 18 مرتبہ شہر اجڑ چکا، 22 مرتبہ اسیر نو آباد ہوا، 20 مرتبہ زلزلوں کی وجہ سے کھنڈر بن چکا، لیکن ہسٹری میں یہود پر اگر سمار کر دیا ہل چلا کر تو تاریخ میں 2 بادشاہ گزرے ہیں، ایک ہروین اور ایک بخت نصر۔ ان دونوں نے یہودیوں کا روئے زمین پر جتنا قتل عام کیا، دوسرے کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ سعادت کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اگرچہ بخت نصر ظالم تھا، اگرچہ تاتاریوں کا بھی ظلم تشدد انہوں نے سہا ہے، ہسٹری میں ہٹلر کو بھی سب جانتے ہیں، جنہوں نے برطانیہ کو تاخت و تاراج کیا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں کیے ہوئے ان کے تاخت و تاراج کی نشانی بہت بعد میں
100 फुट गहरे खड्डे की शक्ल के अंदर आज भी दुनिया में मौजूद है। इन तमाम मजालिम और बर्बरियत को भुला देने वाला जुल्म 18-19 दिन से फलस्तीन में जो हो रहा है, इसकी दास्तान कलेजा चीर देने वाली। बहुत से लोग क्या समझते हैं, यह हुकूमत का झगड़ा है। अल्लाह के घर में कल्ला वहाशा हरगिज हरगिज नहीं, यह इक़दामी कार्रवाई है, हरगिज हरगिज नहीं। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 मरतबा मैदान में निकले हैं, बदर के बाद से लेकर के फतह मक्का तक, जिसमें खौफ पहना है, जिसमें आपने बख्तर पहना है। 27 मरतबा मैदान में उतरने की जरूरत पेश आई। इसमें सिर्फ एक मारिका उहुद सन हिजरी 3 में मदीनतुल मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर उहुद के दामन में जो खेला गया था, जिसमें सहाबा की पैगंबर की अदना बात की मुखालफत और अपनी राय और इज्तिहाद को तरजीह देने पर 50 तीर अंदाजों को जबले रुमात पर रोके रखा था। अव्वल उहुद फतह हो चुका था और इनको यहां से हटने का मना किया था। यह जगह मत छोड़ना, चाहे हम जीते या हम हारे, चाहे हमारी जाने मरने के बाद परिंदे नोच खाए, तो भी यह जगह मत छोड़ना। लेकिन शुरू में भागे दुश्मन, मैदान खाली हो रहा था, छोड़ दी, नहीं माना। 40 उतर गए, 10 बाकी रह गए और दुश्मन ने पलट कर वार किया। खालिद बिन वलीद की अमारत में हाथ लगी फतह, शिकस्त में बदली और 70 सहाबा शहीद कर दिए गए, जिनमें सैयद शहदा हमजा, जरीर बिन अब्दुल्ला बजली, मुसअब बिन उमैर और इन जैसे 10 सहाबा का मुसला किया गया। नाक काटा गया, कान काटा गया, गाल चीरा गया, कलेजा निकाल करके हिंदा चावने पर मजबूर हुई, लेकिन आखिर में माफी हो गई, इस्लाम ले आई। पढ़ो तो पता चलेगा जंगों की तारीख हदीस की सही किताबों में महफूज। इन्नल जिहाद मादिन इला यौमिल क़यामा, ये सिलसिला कयामत तक चलने वाला है। खास इंपोर्टेंट बात मैंने बहुत मुख्तसर मवाद में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। 33 सदियां गुजर चुकी, 18 मरतबा मुकम्मल तबाह हुआ, 15 से ज्यादा मरतबा जलजलों में खंडर बना, लेकिन हैरवीन और मुख्तनसर ने जो यहूदियों पर जुल्म किया और जो यहूदियों को तहदीद किया, तारीख में किसी ने नहीं किया। जिसमें 70,000 तारीख में है, बनो इसराइल को यानी यहूदियों को मुख्तनसर ने भेड़ बकरों की तरह ज़बह कर डाला था और 72,000 कैद कर दिया था और जंजीरों में जकड़ करके ले गया। 120 जहाजों में बैतुल मुक़द्दस का सोना लूट करके ले गया था। ये बहुत हिस्ट्री है, इसमें बहुत तारीख के मवाद छुपे हुए हैं। आज 19 दिन से ये खड़े हैं। दुनिया की एक वो सुपर पावर ताकत जिसके साथ अमेरिका, जिसके साथ जर्मन, जिसके साथ बर्तानिया, जिसके साथ फ्रांस और दुनिया की तमाम सुपर पावर ताकतें जो कहलाती हैं, आज उसके साथ खड़ी हैं और उनकी फौजें इजराइल के सपोर्ट में बहरी, बर्री, फिजाई जितना हो सकता है अपना पूरा जोर खर्च करके एक दिन में तकरीबन 50 अरब दौलत का बारूदी आइटम फलस्तीन की जमीन पर बरसाया जाता है इजराइल की तरफ से। पढ़ो जवानों, पढ़ने के काबिल हिस्ट्री। हमारा फरीजा वो अंजाम दे रहे हैं। कयामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा, मेरे घर की हिफाजत के लिए तूने क्या किया? हम सबका मुश्तरक का फरीजा वो अंजाम देते हैं। वो ढाल बने हुए हैं, ढाल, और इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जेलेस हो, यरूशलेम हो,
بیت المقدس ہو، اہلیہ ہو، کوئی بھی زبان میں اس کا کوئی بھی نام ہو، وہ فلسطین ابن سام ابن ارم ابن سام ابن نوح کی زمین کا خطہ ہے، جہاں سے کنعانی نکال دیے گئے اور کنعانیوں کے بعد فلسطینی آباد ہو چکے۔ وہاں سے لے کر داؤد تک کی تاریخ کو ہم یاد نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ محفوظ نہیں۔ البتہ حضرت داؤد کے بعد سے لے کر 1947 میں مستقل طور پر یروشلم کو یعنی اسرائیل کو مستقل دیش مان لیا گیا۔ ان کی اسلام دشمنی دیکھی، ان کی اسلام دشمنی یہ ہے، 47 میں یہ جگہ ملی، ان کو ملک ملا۔ اس سے پہلے یہودیوں کا کوئی ملک نہیں تھا، 78 سال پہلے ہسٹری کے اندر مستقل ملک نہیں تھا۔ آپ دنیا کے مظلوم ترین مسلمانوں کی داستان سنیں گے۔ جہاد افغانستان 22 سال چلا، 20 لاکھ افغان مجاہدین شہید کیے گئے، 22 سال جنگ کھیلی، اور 22 سال کے بعد آج بھی دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور طاقتوں نے افغانستان کو مستقل دیش نہیں مانا ہے، نہیں مانتے، اس کو دیش نہیں ہے، یہ اس کو مستقل ملک نہیں قبول کرتے ہیں۔ اس کو 78 سال ہوئے، انہوں نے 20 سال کے اندر 22 لاکھ کی قربانی دی، اور 22 لاکھ کی قربانی کے بعد نیت صحیحہ صالحہ کی بنیاد پر خداوند قدوس نے اسی امریکی فوجی اڈے کے پاس اس ملا عمر کو زندگی میں برکت دے کر 3 میل کے فاصلے پر دنیا کی کوئی طاقت ملا عمر کو تلاش نہ کر سکی، یہاں تک کہ تار ارض میں ملا عمر کی وفات کے بعد آج ان کے ایک عزیز قریب نے ان کی قبر کا پتہ بتایا، اور ان کی کار بھی زمین کے اندر سے برآمد ہوئی۔ پڑھنے کے قابل یہ چیزیں ہیں، ہم اپنے ماضی سے واقف، ہمارا مستقبل اب جنگوں کا ہے، امام مہدی کا انتظار ہے، لیکن دسترخوان پر کھانا تھوڑا اترنے والا ہے کہ کھا لینے کا ہے مہدی کو، بلکہ امام مہدی سے پہلے یہ کربناک جنگ فلسطین، یہ عیسائیوں کی اور انتہائی خطرناک جنگ یہودیوں کی برداشت کرنی ہے۔ اسی بیت المقدس پر 9 مرتبہ صلیبی جنگیں آزما چکی ہے، 9 مرتبہ تو صلیبیوں نے حملہ کیا ہے، عیسائیوں نے۔ اسی بیت المقدس کے فاتح 620 میں آقائے مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کا آغاز بھی یہاں سے کیا تھا۔ گویا کہ صخرہ معراج کے سفر کی سیڑھی، یہود، عیسائی اور مسلمان مشترک طور پر بیت المقدس کو مقدس مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا نجات دہندہ دجال ہے، اور وہ دجال کے کارندے اور یہ دجال کا لشکر یہود ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ مسلمانوں کا کٹر دشمن اگر کوئی ہے تو یہودی ہے، یہ قرآن میں ہے، میری اپنی بات نہیں، میں آپ کو ابھارنے کے لیے نہیں، میں آپ کو سوئے ہوئے خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ زمین ان کی ہے، یعنی فلسطینیوں کی۔ اقوام متحدہ نے 1947 کے اندر قرارداد کر کے یہودیوں کو یہ زمین دے دی۔ اس سے پہلے ذرا دیکھ لیں، سیدنا فاروق اعظم نے 647 میں تقریباً بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اس کے فاتح مسلمانوں میں سے سیدنا فاروق اعظم، نور الدین جنگی، صلاح الدین ایوبی، اس طرح ہارون الرشید
لیکن اتنا اللہ کا احسان ہے، اسلامی عہد میں اور اسلامی سلطنتوں میں یہ زمین خون بہانے سے پاک رہی، باقی اسلامی عہد کے بعد اس زمین پر خونی کھیل کھیلا گیا ہے۔ میں نے ابھی کہا 20 سال اجڑ دیا گیا، 20 مرتبہ۔ کوئی 20 سال اس دھرتی پر ایسے نہیں گزرے کہ جس میں جنگ نہ ہوئی ہو۔ 78 سال تو انتہائی خطرناک خونی قبضہ یہودیوں کا اس سرزمین پر ہے۔ 48 میں انہوں نے جنگ کھیلی اور 48 میں جنگ کھیل کر 5.5 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کا قتل کیا اور تقریباً 1.25 لاکھ مسلمانوں کے گھر بسمار کی 1 سال میں۔ یہ سب دستاویزی شکل میں کتابوں میں لکھی ہوئی داستان ہے، یہ واٹس ایپ میڈیا میں نہیں ہے، حقائق ہے۔ سفید کاغذ کو جنہوں نے کالے کر دیے اور وہ کالے کاغذ سفید کاغذ پر لکھے ہوئے کالے حروف محفوظ۔ ابھی حماس یہ ایک مجاہدین کے گروہ کا نام ہے۔ فلسطین کا بادشاہ عباس محمود یہ مجاہدین کی جماعت ہے جنہوں نے صہیونی ظلم کو نسل در نسل در نسل در نسل برداشت کیا ہے۔ آدمی ظلم کتنا برداشت کرے؟ جیسے ان طلبہ کی جماعت نے، جس کے سربراہ ملا عمر تھے، عورتوں پر کیے جانے والے انتہائی خطرناک جرائم اور ظلم برداشت نہ کر کے اپنی درسگاہیں چھوڑ کر ایک محاذ قائم کر کے قربانی دی اور 20 سال میں 22 لاکھ جام شہادت نوش فرما کر اب سکون کے سانس وہ زمین لے رہی ہے۔ بس اسی کی یہ ایک یاد تازہ کرائی جا رہی ہے۔ ایک مختصر جماعت میں دنیا کی سپر پاور طاقت ایٹمی ہتھیار کے بابت فرسٹ نمبر میں یہود ہے، امریکہ نہیں۔ پہلے نمبر میں ایٹمی طاقت ہے۔ کوئی طیارہ پرواز ان کی فضاؤں میں کر جائے، سیکنڈوں میں اس کو خاک کرنے کی صلاحیت ایٹمی طاقت اس کے پاس بہت مضبوط ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا اس کے پاس ہے۔ الجزیرہ کے ایڈیٹر کے گھر کے 22 انسانوں کو موٹی بوٹی کر کے راکھ بنا دیا ہے پچھلے 3 دن میں، کسی ایک کو باقی نہیں چھوڑا۔ اس سرزمین پر بیت المقدس کی حفاظت میں، مسجد اقصی کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے، قبۃ الصخر کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی جگہ جو آپ کی سیڑھی میں معراج کے سفر کے بنی تھی اس کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 مہینے مکہ مدینے میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رک کر کے مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت کی تھی اور اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم کی تابع داری کی تھی۔ جہاں داؤد علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے 100 سال زندہ رہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان، تقریباً حضرت سلیمان کی 60 سال کی عمر رہی۔ تب سے لے کر آج تک اس کی ہسٹری محفوظ، جس میں آقا کے بعد خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور رہا، حضرت حسن تک، پھر بنو امیہ کے 51 سال ہوئے، پھر بنو عباس کے 656 سال ہوئے، پھر بنو عباس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے 665 سال آئے اور سلطنت عثمانیہ کے 656 سال 665 سال جب ختم ہوئے اور آخری سلطنت عثمانیہ کے کمزور عیاش بادشاہوں کی نادانیوں کے نتیجے میں پھر سے یروشلم آج 78 سال سے صہیونی درندوں کے ہاتھ اس کی کمان آنے کے بعد دنیا میں انتہائی خطرناک خون ریز جنگ پچھلے 20 دن سے لڑی جا رہی ہے۔ ابھی کیا حالات ہیں فلسطین کے؟ جہاں اسرائیل کا قبضہ ہے اس کے قریب میں جو فلسطین کا علاقہ ہے لوگوں نے خالی کر دیا،
لیکن نہت مسلمان جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ بات بھی یاد رکھے، اب تک 18 ہاسپٹل ہیں، تقریباً 15 مساجد، 3 چرچ عیسائیوں کے، 7,500 شناخت ہو چکی ہے مسلمان شہداء کی، اور ملبوں میں دبے ہوئے 1500 سے زیادہ اندازن وہ بھی مر ہی گئے، اور تقریباً آج تک 18 اسکولیں ختم کر دی گئی، اور 25,000 عمارتیں راکھ میں ملا دی، راکھ کے ڈھیر بن گئے۔ اسرائیلی بمیں اور امریکہ کی شرکت کے سبب اتنا خطرناک بارودی ایٹم برسا دیا گیا وہاں۔ ایک بھائی بہن تھے، بھائی کی شادی ہو گئی، بہن کی، بھائی اکیلا تھا، باپ کا انتقال ہو چکا، یتیم دانوں بھائی بہن۔ اپنے شوہر سے کہا میرا اکلوتا بھائی، اس کی عمر 14 سال ہے، میں اس کو چھوڑ کر شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے شوہر نے اس کو اپنا لیا، اب اس گھر میں بہن بہنوئی اور سالہ رہ رہا ہے، 14 سال کا بچہ ہے، بہت محبت بھائی بہن۔ جب جنگ چھڑ گئی نکل نہیں سکے، میرے بھائیوں بہت تحقیقی مواد ہے، 3 دن کاغذ چبا کر اتار کر پانی پی کر کے گزارے، کھانا ختم، سامان ختم، باہر اسرائیلی فوج اور اس کے درندے، 3 دن کاغذ چبا کر اتار کر پانی پی کر کے گزارا۔ جب گھروں میں کاغذ بھی خالی ہو گئے، پانی بھی خالی ہو گیا، آدمی باہر جاتا ہے، بیوی اور سالہ منع کرتا ہے کہ مت جاؤ، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے۔ کہا بھوکے پیاسے تڑپتے ہوئے تم کو دیکھ کر کے میرا دل برداشت نہیں کر سکتا ہے، میں اسرائیل کی چالوں کو جانتا ہوں، تسلی دی۔ نکل گئے، دن ختم ہوا، رات 12 بج گئے، واپس نہیں آئے۔ بھائی بہن نے سمجھ لیا کہ اب ان کی زندگی کی شام کسی سفر میں ہو چکی ہے۔ اب وہ رات دونوں نے گزاری مشکل سے، پھر دن آتا ہے، اسرائیلی درندے گھروں کی تلاش لیتے لیتے جب اس گھر میں پہنچتے ہیں، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے لپٹ گیا۔ رات کے وقت ٹارچ مار مار کر کے دیکھ رہے، ایک کمرہ، ایک ہال، پھر اندر کے کمرے میں انسانی ڈھانچہ نظر آتا ہے جہاں بہن بھائی سے لپٹا ہوا ہے، بھائی بہن سے لپٹی ہوئی ہے، وہ اسرائیلی درندہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہن کہتی ہے تمہیں پیدا کرنے والے مالک کا واسطہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی کو مت مارنا، تجھے مارنا ہو تو مجھے مار دے لیکن میرے بھائی کو مت مارنا۔ بھائی کہتا ہے تجھے اللہ کا واسطہ مارنا ہے تو مجھے پہلے مار ڈالنا، میری نظر کے سامنے میری بہن کو مت مارنا۔ نتیجتاً بہن نے پیش قدمی کی، یعنی مجھے مار ڈال، عزت لی گئی، پرخ سے اڑا دیے اس کی جان کے، بے حرمتی کرنے کے بعد بھائی کو باہر نکال دیا، اور اس نے فلسطینی مسلمانوں کے درمیان جو ایک ویڈیو جاری کیا، اے دنیا کے مسلمانوں، المدد المدد المدد، تم کہاں چھپے ہوئے ہو؟ ہماری بوٹیاں ہو رہی ہے، ہمارے پرب سے اڑائے جا رہے ہیں، میری بہن کے عزت سے داغدار کر کے اس کے جسم کو چھلنی کر کے یہودیوں نے جلا دیا ہے۔ اے مسلمانوں تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ بھوک اور پیاس کی تڑپتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت، ہمارے بھائی جان دے رہے ہیں، ہماری بہنیں جان دے رہی ہیں۔ اسرائیل کا محبوب ترین مشغلہ دنیا بھر میں مسلمان کو قتل کرنا ہمارا ایک قدرتی کام ہے، یا ان کا معتقد ہے۔ خالی فلسطینی مسلمان نہیں، دنیا بھر کے مسلمان ان کے دشمن اور وہ ان کے دشمن۔ خالی وہ نہیں، کہا دنیا بھر کے مسلمان ہمارے لیے دشمن ہیں۔ اس نے پھر مدد کے لیے پکارا ایک اور بہن، جس کا پورا خاندان تباہ برباد کر دیا۔ اس نے کہا اے افغان والو، اے مجاہدین افغان، المدد المدد،
اب تم ہماری مدد کو آ جاؤ. اور اس نے جس درد بھرے لہجے کے اندر بیان دیا عربی میں، وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے آج بھی. 1948 کی یاد اگر تازہ کی جائے، حاملہ عورت اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچہ نکال کر اس کی ماں کے سامنے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. کہ تاریخ میں محفوظ 350 بیٹیاں ایک کمرے میں بند کر کے بازار اسرائیل میں ننگا ان کا جو ہے سرگس نکال کر ان کو گولیوں کا نشانہ بنا کر ان پر زندہ آگ لگائی جا رہی ہے. وہ بھی تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے. پھر بھی اقوام متحدہ نے ان کا کچھ بھی اکھاڑ نہیں لیا. ظلم. چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ لیتے ہیں، ان کے ماں باپ بلائے جاتے ہیں اور ان کے ماں باپوں کے سامنے تنور کے اندر آگ کے ان بچوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ماں باپ کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. زندہ جلائے جانے کا ایک اسکول میں، وہ اسکول ہاسپٹل کے علاوہ کل کی بات ہے، ایک اسکول تھا جس میں کافی بچے پڑھ رہے تھے. استادوں کو پتا چل گیا، ماسٹروں کو، کہ اب حملہ ہونے والا ہے، یہ قریب آ گئے. اپنی بچاؤ کی تدبیر کرنے کے لیے جو سامان تھا، لکڑے ڈنڈے وغیرہ رکھ لی اور بچوں کو اندر کے ہول کے اندر بند کر دیا. اب بچے سسکیاں لے رہے ہیں. اساتذہ خاموش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری سسکیوں کی وجہ سے ان کو پتا چل گیا تو ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. نتیجتاً اسرائیلی درندے اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دروازہ پوری طاقت کے ساتھ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کھلتا ہے، اندر سے کھولا نہیں جاتا ہے. وہ دروازہ توڑ دیا جاتا ہے، اندر داخل ہو جاتا ہے اور اندر داخل ہونے کے بعد ان سارے بچوں کو ان کے اساتذہ کی موجودگی میں انہوں نے دفاعی کارروائی کی اور دفاعی کارروائی کرتے کرتے اپنے لکڑے ڈنڈے جو کچھ تھا ان سے ان کو مارا. لیکن وہ ہتھیار میں جو ہے ایک دم لگے ہوئے، کچھ زخم خوردہ باہر کر اپنی فوج تعینات کر دی. ان سارے بچوں کو زندہ جلا دیا اور زندہ جلا کر کے ان سارے بچوں کو پھر جو ہے زندہ جلانے کے بعد ان کے اساتذہ کو بھی ختم کر دیا گیا. اور جب والی لوگ آئے تو یہاں زندہ قبرستان ہے. ہر دن یہ زمین اپنے اندر خون لے رہی ہے. جہاں بکثرت انبیاء کی قبریں ہیں. میرے بزرگوں، ان سب کی دشمنی ہم سب سے ہے. اس لیے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، کہ بیت المقدس تو ابتدا ہے اور اس کی انتہا تو بیت اللہ ہے. اور یہ اسرائیل یروشلم سے لے کر مدینہ تک پہنچتا ہے، جس میں لبنان، جس میں اردن، جس میں شام، جس میں اعلی نجد، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ تک کا یہ حصہ. اور وہ زمینیں ایک زمانے میں ماضی کے عہد میں ان سے خالی کروائی گئی. کہنا یہ چاہتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. یہ ہمارے دشمن ہیں، دشمن ہیں، دشمن ہیں. زمین کے کسی بھی خطے میں وہ رہتے ہو، مکہ میں پائے جاوے تو بھی دشمن، مدینے میں پائے جائے تو بھی دشمن، روضہ رسول کے پاس پایا جائے تو بھی دشمن، اللہ کے کعبے کا پردہ پکڑ کر کے وہ کر رہا ہو تو بھی دشمن. میرے بزرگوں، دوائی سامان نہیں پہنچائے جا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، پیاس سے سسک کر کے مر رہے ہیں. تقریباً 25,000 زخمی ہے، 7,500 شہید، 25,000 زخمی، 1,500 ملبوں میں دبے ہوئے نامعلوم. اللہ تعالی دستے غیب سے ابابیل کو اتار کر ان کی حفاظتی تدابیر کے لیے اللہ کا فیصلہ غالب آ جائے. ان کا امتحان سمٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا کوئی فیصلہ آ جائے. یہ ایک امتحان ہے. کربناک المناک داستانیں
اور پھر تسلط میڈیا پر اسرائیل کا ہے. لیکن الحمدللہ آٹے میں نمک کی مقدار اسرائیلی میڈیا کے مقابلے میں جو میڈیا ہے وہ آٹے میں نمک کی مقدار ہے. جب اس کے ایک انسان کے گھر کے 22 آدمی کو زندہ کاٹ کر روٹیاں کر کے الجزیرہ کے چینل کے ایک آدمی کے گھر کے 22 افراد کو زندہ جلا دیا گیا ہو تو پھر دنیا کو کیسے حقیقت حال کا پتہ چلے گا؟ بہت ظلم، بہت بربریت، بہت صہیونیت قبلۂ اول کی حفاظت کے خاطر برداشت کرنے والے کہ فلسطینی مظلوم مسلمان ہماری دعا کے انتظار میں ہیں. اور ہر جمعہ کے دن کربناک انداز میں بیٹی یا بہن یا ماں یا بھائی یا معصوم کمسین بچہ کہتا ہے مسلمانوں تم جہاں کہیں بستے ہو آج تمہاری جمعے کا دن ہے اور آج تمہاری جمعے کے دن میں دعائیں قبول ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی معتبر ترائی طرق کے ذریعے سے ان شہداء کے جسموں سے جو خوشبوئیں مسک عنبر کے پس جو خوشبو سے زیادہ خوشبودار ایجاب شہادت نوش کر رہے ہیں. معصوم کا کیا قصور ہوتا ہے؟ لیکن ان کا محبوب ترین مسغنہ بچوں کا قتل ہے. یہ فرعون کی اولاد ہے اور یہ دجال کے کارندے ہیں. میں قرآن کے خلاصے سے کہتا ہوں فرعون کا محبوب ترین مسغنہ بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا تھا. یوں پیدا ہوا نے یوں ذبح کر ڈالا، یوں پیدا ہوا نے یوں ذبح کر ڈالا. یہ اس کی باقی ماندہ اولاد ہے اسرائیل اور یہ دجال کے کارندے ہیں. ان کا مسیحا اترنے والا ہے دجال اور اس کے دجال کا یہ لشکر ہے اور یہ دجالی لشکر اور اس دجال کے کارندے یہ چاہتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ کا خاتمہ ہو اور مہدی اور عیسیٰ کے متبعین مسلمان ہیں اور ہمارے مخالف ہیں. ایک ٹائم آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے پیچھے یہودی ہوگا، وہ دیوار بولے گی اے مسلمان تیرا دشمن اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، پکڑ قتل کر. مسلمان اس کو پکڑے گا، قتل کرے گا. ایک درخت کی کھیتی وہاں ہوتی ہے شجر غرقد جس کا بیان قرآن میں والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، بہت ملعون درخت ہے وہ غرقد ہے جو ہاتلے جیسا ہے، کانٹے دار. اس کی فلسطین اور اسرائیل اور جو اس کی قبضے میں زمین ہے اس میں اس کی کھیتی ہو رہی ہے. دنیا کا ہر درخت اگر اس کی آڑ میں یہودی چھپ گیا ہے تو وہ درخت بولے گا، لیکن ایک درخت تو اس کی حفاظت کرے گا. اس درخت کو شجر غرقد کہتے ہیں جس کا بیان والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن. کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر تفسیر لے کر تفصیلی حالات ان سے سن کر کے معلوم کرو. اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے. جو شہداء جاب شہادت نوش کر رہے ہیں ان کے جسموں سے خوشبوئیں جو مہکتی ہے دنیا کا کوئی مسک عنبر لاجواب خوشبوئیں. بھوکے ہیں، نگہتے ہیں، پیاسے ہیں، بے سر و سامان ہیں. سیدنا حسین ابن علی کا معرکہ کربلا میں 10 دن پانی بن رہا تھا، 3 دن پانی بن رہا تھا. عثمان کا 40 دن پانی بن رہا. اے عثمان کے حواریوں، اے حسینی قافلے کے باقی ماندہ فلسطینیوں، اصبروا فإن موعدکم الجنہ، صبر کریں ٹھکانہ ہم سب کا جنت ہے. دعا کریں میرے بھائیوں، ان کے لیے کچھ خیرات کریں، اپنے مال میں سے بھوکے کو کھانا کھلائے، سہ پہر میں اٹھ کر کے کبھی گرم آنسو ان کے لیے بہا دے. ہو سکتا ہے ہم قسمت کے پھوٹے کہیں خلوت کا گرم آنسو ان کی شہادتوں کو دیکھ کر اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی تو اپنے معصوم ننھے بچوں کو اس طرح گود میں اٹھاتا ہے. ایک ادھر کو شہید کو ادھر اٹھاتا ہے، ایک شہید کو ادھر اٹھاتا ہے اور یہ کوکھ میں لے کر کے اور وہ گولیاں کھا کر یہاں سے خون خون اور ادھر وہ بچہ. یوں تھوڑی ہی دیر میں ایک باپ نے جس بچے کی زندگی کی رمق باقی تھی جب جاخلی کا عالم ہوا اس نے اس کو دبایا، کھڑا کیا اور اپنے چھاتی سے لیا اور اس نے دم توڑ دیا. کیا خیال ہے آپ کو ان باؤں بہنوں بیٹیوں کے بابت جو سسکتی ہوئی تڑپتی ہوئی جانے ہیں، جو خون کی ندیوں میں لطپت. دعا کرو دنیا کے ان دشمنوں سے
ہمیشہ ہوشیار رہو. ارے اسرائیلی چیزیں تو چھوڑو, اسرائیلی پروڈکٹ جتنا ہے, اسرائیلی پروڈکٹ اگر مسلمان استعمال کر لے گا تو ایک فلسطین کی خون کا گناہ لاگو پڑے گا, ایک فلسطینی بچے کے نردوش ذبح کا گناہ لاگو پڑے گا. اگر جو اسرائیل کی پروڈکٹ کا کوئی بھی چیز استعمال کی اس نے, تو ایک بہن اور بیٹی کی عزت کا نیلام کرنے کا گناہ لاگو پڑے گا. سادی چیزیں اپناؤ, دیسی کھانے کھاؤ, دیسی میں فائدہ ہے. یہ اسرائیل کی پوری دنیا کے اندر پیدا کی ہوئی ایجادات کا مسلمان بالکل بائیکاٹ کرے, پہلے اس کی شناخت کرے یہ کس کی ہے. اگر اس کی ایجاد کی کوئی سے کوئی چیز ہو, تڑپ کر مر جانا بہتر ہے, لیکن اس کی ایجاد کا مسلمان کا استعمال کرنا اپنے فلسطینی مسلمان بھائی کے زندہ جلا دینے یا اس کو ذبح کر دینے. آج بھی حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے جاتے ہیں, آج بھی ان فلسطینی بہو بیٹیوں کی زندہ جلایا جاتا ہے, اور ان کو پچھلے 47 میں 48 میں 1000 فلسطینی قیدی اسرائیل کی قید خانے میں زہریلی لیبوریٹری بنی, اور ہر خطرناک دوائی ان پر استعمال کر کے ان کو جانوروں سے بدتر. آج ایسے قیدی پچھلے 4 دن پہلے 10,000 تھے, اور آج تو کتنے ہو گئے ہوں گے. اور ان قیدوں میں ان کے ساتھ انتہائی خطرناک ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مکہ مدینے کی حفاظت فرمائے, فلسطین کی حفاظت فرمائے, اور جو مسلمان جام شہادت نوش فرما رہے ہیں یہ تو بہت بڑی سعادت حاصل کر گئے. اور صفائے ہستی سے جہاں کہیں بھی یہود اسلام دشمن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو تیز فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفائے ہستی سے ان کا ملیہ میٹ فرما دے.